چیف جسٹس صاحب کے یہ سارے ریمارکس ہیں ناظرین. چیف جسٹس صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی. 3 ممبر بینچ تھا یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جس نے ہیئرنگ کی. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے سماعت کا حصہ تھے. آئین میں انتخابات کے لیے 90 دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 90 روز میں انتخابات کرانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے. مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی. عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے. آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کروانے کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں. عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے. کہا گیا ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا. عدالت نے احترام میں کسی بات کا جواب نہیں دیا. غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے. ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں. جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کا لیول دیکھیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں یہ. کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ 4-3 کی بحث میں لگے رہے ہیں. جسٹس اظہر ملیلہ نے اسمبلیاں بحال کرنے کا نقطہ اٹھایا. حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی. اس کے بعد آج کی گفتگو دیکھ لیں. کوئی فیصلہ یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نظر ثانی اپیل تک حکومت نے دائر نہیں کی. حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے. پہلے بھی کہا تھا سیاست عدالتی کارروائی میں گھس چکی ہوئی ہے. ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے. اللہ کے سامنے آئین کا دفاع کا حلف لیا ہوا ہے. معاشی سیاسی معاشرتی سیکیورٹی بحرانوں کے ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی ہے. معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کرائیں؟ کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چرا لے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. سپریم صرف اللہ کی ذات ہے. حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے. اس کے بعد عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا. قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ چوائس صاحب بڑے عام ریمارک سے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آئے قربانی دینے کے حوالے سے. عدالت کے سامنے صرف فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا گیا. کم از کم فنڈز تو جاری ہو سکتے تھے. نیک نیتی دکھانے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. سیکیورٹی پر عدالت کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. 8 اکتوبر تک سیکیورٹی ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی تھی؟ صرف مفروضوں پر الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے. 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 12 اکتوبر تک الیکشن ہوں گے. بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. لازمی نہیں کہ بجٹ جون میں ہی پیش کیا جائے. امتحان سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاق رائے ہو جائے. اللہ نے امتحان مقرر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا. کوئی ہدایت دیں گے نہ مذاکرات میں مداخلت کریں گے. اگر چند دنوں میں معاملہ حل ہوا تو بہتر, پھر ادروائز ہم دیکھ لیں گے. الیکشن کمیشن نے نظر ثانی اپیل دائر کر رکھی ہے. وکیل شاہ ہاور کا عدالت میں موقف. نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا وقت گزر چکا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب کا جواب. کیا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل میں قابل سماعت ہے؟ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ صرف فنڈز اور سیکیورٹی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کا سوال. پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں. چیف جسٹس صاحب نے یہ وہاں پہ بتایا. عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ پر اتفاق ہوا یا نہیں. کیا 2 یا 3 میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے 2-3 دن میں؟ چیف جسٹس صاحب کا یہ سوال تھا. آئی ایم ایف والا معاملہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ سننا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت ملتوی. مناسب حکم جاری کریں گے. چوئی صاحب یہ ہیں سارے ریمارکس جو آج ہمیں سننے کو ملے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح میں آپ کی ناظرین کی جو ہے اس کی گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک تو چیف جسٹس صاحب چوئی صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے 14 مئی کا فیصلہ جو ہے الیکشن کروانے کا وہ ہمارا قائم ہے. ہم بالکل نہیں ڈرتے. ہم سیاست میں نہیں پڑیں گے. کسی بھی طرح کی قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دیں گے. اوور ٹو یو چوئی صاحب. جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آئین پر عمل ہونا چاہیے. قانون کے تحت چلنا چاہیے سب کو. اور حکومت جو للکارے مارتی ہے نا بڑکاں جنہوں وہ کئی بکرے بلا کے, یعنی آپ کے خواجہ صاحب ہوں یا لاہور کے خواجہ صاحب ہوں یا شیخوپورے کے میاں صاحب ہوں یا فیصل آباد کے رانا صاحب ہوں یا لاہور کی محترمہ مریم نواز ہوں یا پنڈی کے مریم نواز اورنگزیب ہوں, اور جو میں ابھی شہباز شریف جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, سب کو اگر آپ ان کی لسٹ بنا لیں. چوئی صاحب معذرت چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے بڑکوں کا ذکر کیا ہے نا, ہم نے ساری بڑکیں اکٹھی کی ہیں.
ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ جو ہے اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ چوہی صاحب نے چونکہ بہت عام بات تو کرنے دے نا. میں اگر وہ بڑھ کے سن لیں اس کے اوپر آپ کو پھر آپ سے بات آپ ہی سے بات کریں گے چوہی صاحب, یہ سن لیں ذرا. سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر العلی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے. جسٹس اعجاز الاحسن اس 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. چیف جسٹس سب کچھ بن جائے, حکومت بھی بن جائے, 3 ججز ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. کمپرومائز ورڈکٹس, اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں. ہم 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے. سو موٹو جو ہے نا جنرل اسپیکر, دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. سسو موٹو, ساس کے کہنے پر 100 موٹو لینے والے لوگ لا کی مانے مگر سر مدر ان لا کی نہ مانے. ہتھوڑا نہیں چلے گا, پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بلا سکتے. یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں میں کنسلٹنسی کر رہا تھا. کنسلٹنسی کا اردو ترجمہ دلالی ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں جسٹس اسجد جاوید گرال کے پاس فکس کر دی گئیں, شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو. اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا, یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے. ہمارے اختیارات ہیں, ہمارے پاس سول پاورز ہیں کہ ہم ججوں کو یہاں پہ بلائیں. عدلیہ سے حساب لے. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہو, پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. چوہی صاحب ادب کے ساتھ آپ نے چونکہ بڑکوں کا ذکر کیا تھا لہٰذا یہ تمام بڑکیں ہم نے کہا ناظرین کو دوبارہ سنوا دیں. جی چوہی صاحب. نہیں تو آج پھر کیا ہوا ان کا بڑکوں کا, کہا کہ بگی بلی بن کے پیش ہو گئے اور ساتھ ہی لیٹر دے دیا جس کا سگنیچر بھی نہیں تھے کہ جی وہ ابھی تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹ کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ ہمیں موقع دیا جائے بات کرنے کا. تو یا پھر بڑکوں پر قائم رہو. افسوس نوابزہ نصر اللہ خان مرحوم کا شعر ہے, افسوس تم نہ کسی بات پر پورے اترے, نہ وفائیں تمہیں آئیں نہ جفائیں تمہیں آئیں. کسے پاسے سے کھلو جو نا, کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہو. نواز شریف وہاں سے اپنا وہ انہوں نے اوور کوٹ پایا ہوں, مفلر پائے ہوں نے میرے وگنوں, اور پتہ نہیں کیا کیا بیان دیتے جا رہے ہیں. بھائی ثاقب نثار کو کب کے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اف یو ریکال, وہ پہلے ریٹائر ہوئے, اس کے گلزار احمد صاحب ہوئے, اس کے بعد آصف سعید کھوسا صاحب ہوئے, اس کے بعد میرا خیال یہ موجودہ چیف جسٹس ہے جو اگلے 5-6 مہینے میں ریٹائر ہونے والے. کئی آئے اور چلے گئے, ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس کیس بھی نہیں تھا ان کا. یعنی مزیدار بات یہ ہے کہ ثاقب نثار ڈگا کھوتے تو غصہ کو میں آرتے. آئی مین دیر واز نو کیس بفور ہز کورٹ, ان ہز کورٹ. یعنی وہ تو 5 رکنی بینچ اور تھا, لیکن یہ باز نہیں آ رہے. یہ ان کا پہلے سارا زور لگا ہوا تھا فوج کو اس کا مذاق بنانے کے لیے, اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کی. فوج کے اوپر جو 16 ستمبر کو گجرانوالے سے نواز شریف نے شروع کیے کام کیا, اس کو چلا رہے. ابھی بھی ان کی گنونی سازش یہ ہے کہ کسی طرح جنرل قمر جوید باجوہ, فیض حمید اور عمران خان کو نتی کر کے اور ان کے اوپر کوئی مڈ سلیکنگ کی جائے, ان پہ اوپر مقدمے چلائے جائے. وہ تو ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر عمران خان سے کہ جب فوج نے سیاست سے لا تلقی اختیار کر لی ہے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی طرف اب رجوع کرنا, ان پر اٹیک کرنے, ان کے نام لینا. گیو دیم اے چانس کہ وہ پیچھے ہٹے تو ہٹے رہے, اپنے سیاسی کریں. آپ کے سیاست میں بہت بڑے مخالف ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہزاروں کی لڑائی ہوتی رہے. دیر از نو ریزن ود یو